وضوئی یہ فصل ہے وضو کے بارے میں. ارکان الوضوئی اربعۃ. ارکان نون کے اوپر پیش آئے گا مبتدا ہونے کی وجہ سے. وضوئی کے نیچے زیر آئے گا ارکان کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اربعۃ خبر ہے اس کے اوپر پیش آئے گا. ارکان الوضوئی اربعۃ. وضو کے ارکان 4 ہیں. وضو کے ارکان 4 ہیں. وہی فرائضہ اور اس کے فرائض ہیں. وہی فرائض ہو اور اس کے فرائض ہیں. یعنی جو وضو کے بنیادی ارکان ہیں ان کو فرائض بھی کہا جاتا ہے. وہی فرائض ہو اور اس کے فرائض ہیں. الاول غسل الوجہ. الاول مبتدا ہے, غسل الوجہ اس کی خبر ہے, تو غسل کے اوپر پیش آئے گا. الوجہ مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے زیر آئے گا. پہلا رکن چہرے کو دھونا ہے. پہلا رکن چہرے کو دھونا ہے. وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن. وحدہ وحدہ نہیں ہے, یہ ہے واو عاطفہ ہے. حد حد کہتے ہیں کہ تمہاری حد یہ ہے یا فلاں کی حد یہ ہے, تو اسی سے یہ حد بنا ہے. وحدہ لفظ یہ نہیں ہے, اور ہو یہ ضمیر ہے. وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن. یہ اسفل پتنی کے آگے پڑھ رہے تھے, اسفل الذقنی ہے. اور اس کی حد یعنی چہرے کی حد. چہرے کی حد طولاً لمبائی کے اعتبار سے. من مبدأ سطح الجبہۃ پیشانی کی سطح کے شروع سے. پیشانی کی سطح کے شروع سے الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک ہے. اور اس کی حد لمبائی کے اعتبار سے پیشانی کی سطح کے شروع سے تھوڑی کے نیچے تک ہے. یعنی یہاں یہ سطح ہے, یہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک ہے. وحدہ یہ بھی وحدہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی واو عاطفہ ہے. حد الگ ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. وحدہ عرضا ما بین شحمتی الاذنین. یہ تھا شحمتینی, اصل لفظ تھا شحمتینی. شحمتن کہتے ہیں لو کو. یہ جو کان کی لو ہوتی ہے اس کو یہ کن پٹی بولا جاتا ہے. یہ شحمتن سے مراد یہ حصہ ہے. تو شحمتن یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے شحمتینی. اور جب شحمتینی کی نسبت اذنین کی طرف ہوئی تو اضافت کی وجہ سے یہاں پر نون گر گیا, اس لیے شحمتی الاذنین پڑھا جائے گا. وحدہ عرضا ما بین شحمتی الاذنین. اور چہرے کی حد چوڑائی کے اعتبار سے. اوپر تھی لمبائی کے اعتبار سے, یہاں ہے چوڑائی کے اعتبار سے. اور چہرے کی حد چوڑائی کے اعتبار سے وہ ہے ما, وہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے. جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے. تو یہ جو یہ ادھر ایک لو ہے, ایک یہ ہے, تو یہ جو یہاں سے ہے یہ اتنا وضو کی حد میں داخل ہے چوڑائی کے اعتبار سے. تو اس کی حد چوڑائی کے اعتبار سے دونوں کانوں کے لو کے درمیان ہے. وہ حصہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے. والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ. والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ. یدن ہاتھ کو کہا جاتا ہے اور یدانی دو ہاتھ. اور جب وہ مضاف الیہ بنے گا تو یدینی ہو جائے گا, یدینی. اور جب ہا کے منصوب ہوا تو نون گر گیا, اس لیے یدئی رہ گیا. اور مرفقیہ یہ بھی مرفقن کی جمع ہے, مرفقینی تھا اور اضافت کی وجہ سے یہاں بھی نون گر گیا, یہ مرفقیہ رہ گیا. والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ. اور دوسرا رکن اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. غسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ہی ضمیر کا مطلب اپنے, اور یدیہ دونوں ہاتھ, غسل دھونا, اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. مع مانے ساتھ, مرفقیہ اپنے کوہنیوں کے ساتھ یا اپنی کوہنیوں کے سمیت. تو دوسرا رکن اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اپنی کوہنیوں سمیت. والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ. اور تیسرا رکن غسل رجلیہ, رجل پیر کو کہا جاتا ہے, رجلینی دو پیروں کہا جاتا ہے. اور یہاں بھی جب رجلین کی نسبت یا اضافت ہا ضمیر کی طرف ہوئی تو نون یہاں بھی گر گیا, رجلی رہ گیا. کعبین
ٹخنوں کہا جاتا ہے، کعبن ایک ٹخنا اور کعبینی دو ٹخنے، تو یہاں بھی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ والثالث چونکہ یہ مبتدا بنے گا تو اس لیے اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، غسل یہ بھی خبر بنے گا تو اس کے اوپر بھی پیش پڑھیں گے۔ والثالث غسل رجلیہ کعبیہ، اور تیسرا رکن اپنے دونوں پیروں کو دھونا ہے، رجلن اپنے دونوں پیروں کو دھونا ہے، مع کعبیہ اپنے ٹخنوں سمیت، اپنے ٹخنوں کے ساتھ یعنی اپنے ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربع راسہ، والرابع مبتدا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے، مسح خبر ہے اس کے اوپر پیش آیا ہے، اور پھر ربعی مضافل مضاف ہے، راسن مضافل ہے، تو ان کے دونوں کے نیچے زیر آیا ہے مسح کا مضافل ہونے کی وجہ سے۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھی قسم یا چوتھا رکن اپنے سر کا کے چوتھائی کا مسح کرنا ہے، اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا ہے، اور چوتھی قسم یا چوتھا رکن اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا ہے۔ تو یہاں تک تھا وضو کے ارکان کا بیان۔ اب ہے وضو کی وجہ، یعنی وضو واجب کیوں ہوا ہے، وضو کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں قرار دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہاں سبب کے معنی بتائے تھے کہ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، ما لا یحل الا بہ، سبب معنی اس کا سبب یا اس کی وجہ، وضو کی وجہ۔ استباحۃ اس کا ترجمہ لکھا ہے طلب اباحۃ، اباحت کو طلب کرنا ہے یا مباح کر لینا ہے، جب ہم مباح کرنے کو چاہیں گے تو یعنی مباح کر لیں گے، تو استباح کا ترجمہ ہوگا جائز کر لینا ہے، استباحۃ جائز کر لینا ہے۔ ما لا یحل الا بہ، ان چیزوں کو جو جائز نہیں ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ، جو جائز نہیں ہوتی ہے مگر اسی کے ذریعے سے۔ حلال کا ترجمہ ہی نہ کرو تو کہ مباح اور حلال میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے جائز اور ناجائز سے ترجمہ کریں گے، کیونکہ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز ہونا اور حلال کا مطلب ہوتا ہے جائز ہونا، لا یحل مطلب ناجائز ہونا۔ تو اور اس کا سبب ان چیزوں کو جائز کر لینا ہے کہ جو جائز نہیں ہوتی ہیں مگر اسی کے ساتھ یا وضو کے ساتھ یا وضو کے ذریعے سے ہی، یہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سبب ان چیزوں کو جائز کر لینا ہے جو وضو کے بغیر ناجائز ہیں، ان چیزوں کو جائز کر لینا ہے جو وضو کے بغیر ناجائز ہیں۔ وہو حکم الدنیوی، وہو یہ مبتدا ہو گیا، حکم الدنیوی یہ اس کی خبر ہے، اور وہ یعنی ناجائز چیزوں کو جائز کر لینا یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، حکم الدنیوی یہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی۔ آگے ہے وہ حکم الاخروی الثواب فی الاخرہ، وہ حکم الاخروی یہ مبتدا ہے اور الثواب فی الاخرہ یہ خبر ہے، تو اس لیے حکم پر پیش پڑھیں گے اس وجہ سے کہ مبتدا ہے، اور اخروی پر پیش پڑھیں گے اس وجہ سے کہ وہ حکم کی صفت ہے، اور الثواب پر پیش پڑھیں گے اس وجہ سے کہ وہ خبر ہے۔ فی الاخرہ کے نیچے زیر پڑھیں گے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر فی حرف جر داخل ہے۔ وہ حکم الاخروی، اور اس کا اخروی حکم الثواب فی الاخرہ آخرت میں ثواب ہے، یا آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا سبب ان چیزوں کو جائز کر لینا ہے جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔ وشرط وجوبی، کیونکہ اصل جو کتاب ہے اس میں یہ جو یہاں پر ہیڈنگ لگائی ہوئی ہیں یہ سب ہیڈنگ نہیں ہے، جیسے یہاں جو میرے پاس سامنے نسخہ ہے تو اس میں شروط وجوب الوضو الگ سے لگایا گیا ہے، یہ اصل نسخے کے اندر نہیں ہے، اس لیے جو چیز بریکٹ کے درمیان ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ سارے نسخوں میں موجود نہیں ہے، تو جو بھی بریکٹ میں آئے گا اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو طلبہ پریشان ہو جائیں گے کہ ترجمہ کہاں چل رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جہاں بھی بریکٹ کے درمیان میں عبارت آئے گی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں شروط وجوب الوضو ہے موجود، لیکن کیونکہ اصل نسخے کے اندر نہیں ہے اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ وشرط وجوبہ العقل، وشرط وجوبہ العقل، عبارت دیکھ لیں کس طرح سے پڑھی جا رہی ہے۔ شرط مبتدا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، وجوبی یہ شرط کا مضاف الیہ ہے تو اسی لیے اس کے باقی نیچے زیر آ رہا ہے۔
تو ترجمہ مضاف مضاف الیہ میں الٹا کیا جاتا ہے، الٹی طرف سے ترجمہ شروع ہوتا ہے. پہلے ترجمہ کریں گے ہا ضمیر کا جو کہ لوٹ رہی ہے وضو کی جانب، تو ترجمہ ہوگا اور اس کے وجوبن واجب ہونا، وجوب کے معنی واجب ہونا، اور شرطن شرط، اور اس کے واجب ہونے کی شرط عقل ہے، اور اس کے واجب ہونے کی شرط عقل ہے. تو شرط وجوب ہی مبتدا ہوا، العقل اس کی خبر ہوئی، لیکن آگے اکیلی خبر نہیں بلکہ بہت ساری خبریں آگے تک چل رہی ہیں. اور اس کے واجب ہونے کی شرط عقل ہے. والبلوغ عقل مطلب عقل ہونا یعنی عاقل ہونا ہے، والبلوغ یعنی بالغ ہونا ہے، والاسلام اور مسلمان ہونا ہے. وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، تو قدرۃ کا جو عطف ہے وہ بھی البلوغ اور العقل پر ہے، اس لیے قدرۃ کے اوپر بھی پیش آئے گا. وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، استعمال کے نیچے لام کے نیچے زیر آئے گا کیونکہ یہ اعلیٰ اس کے اوپر حرف جر داخل ہے، تو اعلیٰ کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جائے گا. مائل یہ اس کے نیچے بھی زیر آئے گا استعمال کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور کافی اس کے نیچے زیر آئے گا معاون کی صفت ہونے کی وجہ سے. وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا ہے، اور وضو کے واجب ہونے کی شرط مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا ہے، یعنی کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا ہے، قدرت قادر ہونا ہے. ووجود الحدثی، ووجود الحدثی اس کا عطف بھی عقل پر ہے، یعنی اور حدث کا پایا جانا ہے. وضو کے واجب ہونے کی شرط حدث کا پایا جانا ہے، یعنی وضو کے ٹوٹنے کا پایا جانا. حدث کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی یا بے وضو ہونا، حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا. تو حدثی حدث کا پایا جانا یعنی ناپاکی کا پایا جانا ہے یا وضو کے ٹوٹنے کا پایا جانا ہے. تو حدث کا ترجمہ چونکہ اردو میں بھی حدث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے حدث سے ہی اس کا ترجمہ کر دیا گیا تھا. تو حدث اور حدث کا پایا جانا ہے یعنی بے وضو ہونے کا پایا جانا ہے. اگر کوئی شخص پہلے سے باوضو ہے تو اس کے اوپر تو وضو واجب ہے ہی نہیں، تو اس لیے وضو کے واجب ہونے کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ حدث پایا جائے، یعنی پہلے سے بندے کا وضو ٹوٹا ہوا ہو. وہ عدم الحیضی والنفاسی، عدم کا بھی عقل پر ہے، یہ بھی خبر بن رہی ہے، تو اس لیے عدم کے اوپر پیش پڑھیں گے. وہ عدم الحیضی والنفاسی، اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا ہے. اگر عورت کو حیض و نفاس آ رہا ہے تو اس کا بھی وضو نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کے اوپر وضو واجب بھی نہیں ہوتا ہے. اور حیض و نفاس کا نہ ہونا ہے. وضیق الوقتی، تو یہ بعض کتابوں کے اندر ذیقل لکھا ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، وہ غلط ہے. صحیح جو ہے وضیق الوقتی ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، اس کا عطف بھی عقل پر ہے. تو اس کے واجب ہونے کی شرط وقت کا تنگ ہونا ہے، یعنی وجود تب واجب ہوتا ہے جب وقت تنگ رہ جائے. جب وقت تنگ ہوگا تو تب جا کر کے وضو واجب ہوتا ہے. اس سے پہلے جب کسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو تب فوراً وضو واجب نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ جب وقت تنگ رہ جائے اور بہت تھوڑا وقت رہ جائے تو اب وضو واجب ہوتا ہے کہ جلدی وضو کرو اور نماز پڑھو. وشرط صحتی ثلاثۃ، شرط صحتی ہی ثلاثۃ، تو شرطوں کے اوپر پیش آیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور صحتی کے نیچے زیر آیا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ثلاثۃ کے اوپر پیش آیا ہے اس کے خبر ہونے کی وجہ سے. وشرط صحتی ثلاثۃ، اور وضو کے صحیح ہونا، صحت صحیح ہونا، صحیح ہونے کی شرط 3 ہے. وشرط صحتی ثلاثۃ، اور اس کے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں. عموم البشرتی بالماء طہوری، طہور نہیں ہے طہور ہے، پاک پانی کے ذریعے پوری کھال کو پہنچ جانا ہے. پاک پانی کا، یا چونکہ ابلاغ بھی کہہ سکتے ہیں، پاک پانی کو پوری کھال پر پہنچا دینا ہے. عموم البشرہ پوری کھال یا عمومی کھال، تو یا عمومی جسم بھی کہہ سکتے ہیں. تو پاک پانی کے ذریعے سے پورے بدن پر پہنچ جانا ہے، یا پاک پانی کو پورے بدن پر پہنچانا ہے. ترجمہ کریں گے اس کا ہم، پاک پانی کو پورے بدن پر پہنچانا ہے، پاک پانی کو پورے بدن پر پہنچانا ہے. وانقطاع ما ینافیہ، اور اس چیز کا ختم ہونا ہے جو وضو کے مخالف ہے، اور اس چیز کا ختم ہونا ہے جو وضو کے مخالف ہے. من حیض و نفاس و حدث، جیسا کہ حیض اور نفاس اور حدث، اس چیز کا ختم ہونا ہے جو وضو کے مخالف ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس اور حدث. تو اگر کسی کو حیض آ رہا ہے، نفاس آ رہا ہے،
یا کسی کو جنابت لاحق ہو جائے، کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے، تو اب اس کے اوپر اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وضو کرنے کے باوجود بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، وزوال ما، اور اس چیز کا زائل ہونا ہے، اس چیز کا ہٹا دینا ہے، زوال زائل کر دینا ہے یا ہٹا دینا ہے، اور اس چیز کو ہٹا دینا ہے، ما جو، ما جب ما موصولہ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو سے، جو یمنع روکے، وصول الماء پانی کے پہنچنے کو، تو ما یمنع، یہ جو یمنع ہے اس کا جو کی ضمیر ہے وہ ما موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس چیز کا ہٹ جانا ہے جو روکے پانی کے پہنچنے کو الی الجسدی جسم تک، کشمع و شامن، جیسا کہ موم و شامن اور چربی، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وضو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔